وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی، واخواتکم، کن خواتین سے نکاح حرام ہے؟ 12 ابدی محرم ہیں اس میں، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک عارضی محرم کا ذکر ہے جس سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ابدی محرم خواتین کون ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک بہنیں ہیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ تمہاری زیر تربیت بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم رشتہ قائم کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تم نے ان سے رشتہ قائم نہیں کیا، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے، یعنی تمہاری بہویں، یہ 12 محرم ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ابدی محرم۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک عارضی محرم ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک بہن سے نکاح ہو گیا ہے تو دوسری اب تمہاری محرم ہے، لیکن یہ عارضی محرم ہے، اگر پہلی وفات پا گئی یا پہلی کو طلاق دے دی تو اب دوسری بہن محرم نہیں رہے گی، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 عزیز جان بیٹیوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی شخص کے ساتھ کی ہیں، ذو النورین، 2 نوروں والا، جس کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز ہے، والمحصنات من النساء، اور تم پر حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں جن کا پہلے سے نکاح ہو چکا، منکوحہ خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں، یعنی تمہاری کنیزیں بن جائیں، تمہاری لونڈیاں بن جائیں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، واحل لکم ما وراء ذالکم، اور تمہارے لیے وہ خواتین حلال کر دی گئی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی محرم خواتین کی پوری ترتیب بتا دی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان تبتغوا باموالکم محسنین، تاکہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی حق مہر ادا کر کے پاک دامن ہو کر حاصل کرو، غیر مصافحین، صرف لذت لینے والے بن کر نہیں، فمستمتعتم به منہن، پھر تم نے اس مال کے ذریعے جو ان سے لطف اٹھایا ہے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو انہیں ان کے مہر دو جو طے شدہ ہیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم مہر مقرر کرنے کے بعد اس پر راضی ہو جاؤ، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ وہ مالی طور پر اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ جو کنیزیں ہیں، وہ جو لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کر لیا کرے، ایمان والی عورتوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ دوسروں میں سے ہیں، فانکحوہن باذن اہلہن، نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، مومن
خاتون ہے، کنیز ہے کسی کی، تو اس کے مالک سے اجازت کے ساتھ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں بھی ان کے مہر دو بھلے طریقے کے ساتھ، محصنات، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، صرف لذت لینے کے لیے نکاح نہ کر رہی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہوں، فاذا احسننا، جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، فان اتین بفاحشۃ، پھر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر وہ نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے اس کا، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ جو کنیز سے نکاح کی اجازت ہے اس کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو۔ آزاد مومن اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ وان تصبروا، اور اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس ہدایت کو واضح فرما دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ان راستوں کی رہنمائی دیں جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تم پر نظر کرم فرما دیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر نظر کرم کریں، اللہ چاہتے ہیں تمہاری توبہ قبول کر لیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے بوجھ ہلکے کر دے، وہ جو تم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر چیزیں لاد رکھی ہیں، وہ جو رسومات تم نے خود سے اپنے اوپر لادی ہیں، اللہ چاہتے ہیں ان کو تم سے ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا، یہ جو بوجھ تم نے رسم و رواج کے نام پر اپنے اوپر لاد رکھے ہیں نا، تم خود بھی ان کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ ادھر بیٹی ہونے کی خوشخبری ملتی ہے، ادھر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بھئی اب جہیز دینا پڑے گا۔ یہ جہیز کا بوجھ تم پہ اللہ نے تو نہیں لادا، تم نے خود اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، اپنی اس کمزوری کا احساس کرو، اپنے اوپر وہ بوجھ نہ لادو جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے، ایک دوسرے کی مرضی سے تم تجارت کر لیا کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ہم ان قریب اسے آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت۔ بھئی انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، گناہ سرزد ہوں گے، نبی بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، لہذا غلطیاں ہونا تو لازمی ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے نا، اگر تم ان سے بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں، تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں ہم خود معاف فرما دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک پردہ قائم کر دیں گے، اسے دوسروں کی نظروں سے چھپائیں گے، پھر اللہ اس سے پوچھیں گے، اسے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، اس سے کہیں گے یہ فلاں 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 گناہ تجھ سے ہوئے۔ وہ شرمندہ ہوگا، اپنا سر جھکائے گا، کہے گا یا اللہ جی یہ گناہ مجھ سے ہوئے، آپ کی مہربانی، آپ نے سب کے سامنے نہیں بیان کیا، آپ نے مجھے الگ کر کے بیان کر دیے، ہوئے مجھ سے۔ اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے کیا گمان رکھتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں آپ سے گمان رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جب میں نے تیرے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کیے۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آئے گی، کوئی خوشی نہیں آئے گی، ویسے ہی پریشان۔ اللہ فرمائیں گے تو خوش نہیں ہوا میں نے تیرے چھوٹے گناہ معاف کر دیے؟
کہ اے اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے چھوٹے گناہ معاف کر دیے، آپ کی رحمت ہے، لیکن یا اللہ میرے اس سے بڑے بڑے بھی گناہ موجود ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو ان کے معاملے میں میرے سے کیا گمان رکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں آپ سے گمان رکھتا ہوں آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، جیسے آپ نے چھوٹے معاف کیے نا آپ بڑے بھی معاف فرما دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، میں نے تیرے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے، میں نے تیرے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میں نے آخرت میں بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اللہ ہمیں اس رحمت کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا جتنی چاہے گا توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہاں کمانے سے مراد مال کمانا نہیں ہے، نیکیاں، عبادات، آخرت کا اجر۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل میں سے مانگتے رہا کرو، سوال کرتے رہا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو ماں باپ اور زیادہ قرابت دار چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے پابند کر لیا ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید کی نا تقریباً وہ آیت جس کو ہضم کرنا پہلے کسی دور میں ہم کہا کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اب شاید فیمنزم کا شکار مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، شوہروں کو بیویوں پر حکمران بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو برابری کے خلاف ہے، ہم تو عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے بڑی زیادتی کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس سے بدلہ لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، جتنے زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم جواب میں اتنا تھپڑوں سے مارو۔ اسی وقت وحی آئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے غلط کیا لیکن تمہیں اس سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے تم پر فضیلت عطا کی ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے، اس ظلم سے اس کو روکنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے اور بہت طریقے ہیں، لیکن ایک گھر کا انسٹیٹیوشن تب تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہاں پر کوئی ایک باس نہ ہو، ایک اتھارٹی نہ ہو۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ حکمران بن جائیں گے، اللہ نے اپنے لیے اس مثال کو بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں ایک سے زیادہ رب ہوتے نا تم پریشان ہو جاتے اس کی مانے یا اس کی مانے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ان کا۔ گھر کے اس نظام کو بہترین انداز سے چلنے کے لیے اللہ نے دائرہ کار کو تقسیم کیا ہے، اور فیصلہ کن اتھارٹی اللہ نے شوہر کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں اس شوہر پر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ فضیلت دے دی تو بہرحال اس کو کھلا چھوڑ دیا وہ جو چاہے سلوک کرتا پھرے، نہیں، اتنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے گھر کے فائنینشل سرکل کو چلانے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی، عورت پہ نہیں رکھی۔ اور یہ جس فیمنزم کا نام ہم لیتے ہیں اور ہماری خواتین جس فیمنزم کا شکار ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا چال چلی جا رہی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ میں رزق کماتا ہوں، یہ بھی رزق کمائے، اور اسے برابری کا نام دیتا ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ اللہ نے اس عورت سے اولاد کی پیدائش کا اور افزائش کا کام لیا ہے، اس میں مرد اس کے ساتھ کیا شیئرنگ کرتا ہے؟ اس ذمہ داری میں مرد اس کو کہاں ساتھ دیتا ہے؟
برابری کرنی ہے تو یہاں بھی کرو. وہ عورت سے کہتا ہے تم اولاد بھی پیدا کرو گی اور تم گھر کے معاشی معاملات بھی چلاؤ گی, اور عورت اسے اپنی آزادی سمجھتی ہے. یہ آزادی نہیں ہے. دائرہ کار تقسیم کر دیے اللہ. گھر کے معاملات کیا ہوں گے, اولاد کے معاملات کیا ہوں گے, اس کے لیے اللہ نے عورت کو ذمہ داری دی ہے. بہترین ماں بنایا ہے. باپ کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکتا, وہ معاملات کر ہی نہیں سکتا, وہ کیفیات اور جذبات باپ میں آ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے ماں میں رکھے. اتنا تحمل, اتنا صبر اپنی اولاد کے لیے, اولاد کی شرارتوں کو برداشت کرنا, اولاد کی ڈسٹرب کرنے کو برداشت کرنا, اولاد کی بیماریوں میں رات کو خود جاگنا, اس کی گندگی کو صاف کرنا, یہ جو تحمل اور صبر اللہ نے ماں کے اندر رکھا ہے, باپ کے اندر اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. دائرہ کار تقسیم. ہم جب اپنے دائرہ کار کو وائلیٹ کر کے اس سے باہر نکل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے, ہم اپنے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر حکمران بنایا, نگران بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات, اب یہ عورتوں کی بات آ رہی ہے, ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کی پسندیدہ عورتیں کون ہیں, اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں؟ فالصالحات, نیک عورتیں, نیکی کرنے والیاں. قانتات, فرما برداری کرنے والیاں. بھئی جب یہ صالحات ہو گئیں تو یہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں تو نیکی کا کام کر رہی ہیں. اللہ کی فرما برداری کا پہلو تو صالحات میں بیان ہو گیا. قانتات میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے. قانتات سے مراد ہے اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں. سنیں ذرا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک وہ عورت جو ایمان والی عورت تھی, اپنے فرائض پورے کرتی رہی جو اللہ نے اس پر عائد کر رکھے ہیں, اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی, اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہو, اور اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, سیدھی جنت میں جائے گی. اس شوہر کی رضا اس قدر اہم ہے. ایک صحابی آئے, بہت خوبصورت روایت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. انتہا, محبت کی انتہا. میرا دل کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بھی میں خود کو سجدہ نہ کراتا, بلکہ بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میں خود کو سجدہ نہ کراتا, بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت, سمجھنے میں تو ذرا, سننے میں تھوڑی آپ کو آڈ لگے گی, سمجھنے میں بڑی خوبصورت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھے کہ اس شوہر کے جسم میں کوئی انفیکشن ہو گیا, اس کے پورے جسم پر پھوڑے بن گئے, ان پھوڑوں کے اندر گندی بدبودار پیپ بھر گئی, اور پھر ان میں سے کوئی پھوڑا پھٹتا ہے اور اس میں سے پیپ بہتی ہے, اور وہ بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر اس گندگی کو صاف کرتی ہے, پھر بھی اس بیوی نے اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل ایسے ہی کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب لکھا ہے محدثین نے, اگر بیوی کو اپنے شوہر میں کوئی خرابی نظر آئے نا, کوئی کمی نظر آئے نا, تو ایک اچھی بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان خرابیوں اور کمیوں پر دوسروں کے سامنے پردے ڈالتی رہے, چھپاتی رہے, اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھے ہر اعتبار سے. فرمایا فالصالحات قانتات, نیک عورتیں,
اور اپنے شوہروں کی فرما بردار عورتیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں جیسی حفاظت کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی، اپنے آپ کو غیروں کے سامنے نہ کھولنے والی، واللاتی تخافون نشوزہن، یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس پر ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں بعض اوقات، کبھی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، جو نافرمان ہو جائیں، جو فرما برداری نہ کریں، ان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فاعظوہن، انہیں واعظ کیا کرو، انہیں اچھے طریقے سے سمجھایا کرو، اس پر بھی نہ مانے، نافرمانی پہ آمادہ ہوں، بے حیائی پر آمادہ ہوں، وہجروہن فی المضاجع، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ کوئی وہ عورت جس کے اندر کچھ شرم و حیا ہو نا، اپنے شوہر کی ناراضگی کو اتنا سا بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسے احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور اگر کوئی اپنی نافرمانی میں اور بدتمیزی میں اس حد کو بھی کراس کر گئی ہے، اس کے لیے پھر کہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اسے مارو۔ صرف آیت کا اتنا سا حصہ اٹھا کے وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ نے عورتوں کو مارنے کا حکم دے دیا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کے سٹیپ تمہیں نظر نہیں آتے کہ اللہ نے کہا نصیحت کیا کرو، سمجھایا کرو، بستر الگ کر لیا کرو، کتنے سٹیپس ہیں۔ جب بالکل ایکسٹریم پر بات پہنچ جائے پھر اجازت ہے مارنے کی، اور وہ اجازت بھی کیسی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو جیسے تم کوئی مسواک لے کر نا اس سے اپنے ہاتھ پر ایسے کرتے ہو نا، ایسے، بس، اس سے زیادہ مارنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ مار کٹائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک سمبولک چیز ہے، سمبولک۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اجازت ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ان میں سے ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا، لہذا سنت نہیں ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگلی بات پھر نہیں پڑھتے کہ اب اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دیکھو خبردار ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈنا، پھر ان سے تلخ بات نہ کرنا، پھر نہ ان پر ہاتھ اٹھانا، پھر نہ ان سے ناراض رہنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کیا شاندار میرے رب کا طرز تکلم، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری بیویوں پر بڑا بنایا ہے نا، تو یاد رکھنا تم سے اوپر بھی ایک بڑا موجود ہے، اس سے ڈرتے رہنا۔ اگر تمہیں مجازی خدا بنایا ہے تو یاد رکھنا تمہارے اوپر ایک حقیقی خدا بھی موجود ہے، اپنی بیویوں کے معاملے میں اس سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرتے ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک منصف مقرر کر دو شوہر کے گھر والوں میں سے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی، اب ان میں کوئی صلح کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو ایک منصف قائم کرو شوہر کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف ہو بیوی کے گھر والوں میں سے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرا دیں گے، صلح کر دیں گے، محبت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے اور خوب باخبر ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اور اللہ کی بندگی کرو۔ یہ سارے اسلام کا جو معاشرہ ہے نا، اس کا ایک سکیچ اللہ نے کھینچ دیا ہمارے سامنے۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ بھی جو تمہاری لونڈیاں، تمہاری کنیزیں جن کے
مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اترانے والے کو، بڑائی کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کیا کرتا. الذین یبخلون، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے، خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے اسے چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی بھلائی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے شاندار بدلہ عنایت فرماتا ہے. یہ جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے خوبصورت قرات کرنے والوں کی تلاوت سننے کو پسند فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کیا کرتے تھے، بھئی تم آؤ میرے پاس، مجھے بیٹھ کے قرآن سناؤ. بہت سارے صحابہ کا نام آتا ہے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، انتہائی خوبصورت تلاوت کرتے تھے. اور بہت سارے صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، ان سے کہا مجھے ذرا قرآن سناؤ. انہوں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. اب وہ سر جھکا کے بیٹھے تلاوت کرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو. میں نے اپنی نگاہیں اونچی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ کیا فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. کاہے کی گواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے میں نے ان تک پورا دین پہنچا دیا تھا، میں نے اللہ کا پیغام انہیں دے دیا تھا. اور جب یہ گواہی آئے گی تو یہ میرے خلاف ثابت ہوگی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا تھا تو اب جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا سارا وبال تمہارے اپنے سر پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، وہ رسول جن کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ رعوف اور رحیم نبی رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا پڑے گی. یومئذ یود الذین کفروا، اس روز کفر کرنے والے چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور وہ بھی جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے، کاش زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائیں، چھپ جائیں، اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شراب کی حرمت 3 درجوں میں آئی ہے. پہلا درجہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ شراب میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. اب دوسرا حکم آ گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کی دعوت تھی. شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھانا کھایا گیا اور دستور کے مطابق شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت تھا تو وہیں نماز کا اہتمام بھی ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بعض میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی.
اور نماز پڑھاتے وقت سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد تعبدون میں لا نہیں پڑھ سکے، ذہن سے محو ہو گیا۔ اب معنی بڑا خطرناک بنتا، اس لیے پھر متنبہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دوسرا درجہ ہے شراب کی حرمت کا۔ دیکھو جب تم نے نماز کے لیے جانا ہو، جب تم شراب کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ نمازوں کے اوقات میں نشہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا حکم انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، جب کیٹیگوریکلی حرام قرار دے دی گئی ہے شراب۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھتے ہو اسے جسے تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز پڑھا کرو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستے کے مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضى، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کا معاملہ ہو، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پانی موجود نہ ہو تو صاف مٹی سے تیمم کر لیا جائے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ یعنی تیمم کے دو ارکان بتا دیے، اگر پانی کہیں موجود نہیں ہے تو مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھ کا اس پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لینا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی لے رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ ہم حمایتی کے طور پہ کافی ہے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ مددگار کے طور پہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا، ان میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے، ولو انہم، اور اگر ایسا ہوتا، قالوا، اگر وہ کہتے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مومنوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو طرز عمل یہ ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست بھی ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں، بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها، پھر ہم انہیں پشتوں کی طرف پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر ایسے لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، کوئی اور گناہ ہوں گے اللہ چاہیں گے تو انہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ وہ مشرک تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، تو اللہ فرمانے اس شرک کو ہم نے معاف نہیں کرنا، ناقابل معافی جرم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں انہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں، اپنا تزکیہ خود کرنے کے دعوے دار ہیں، اپنی تعریفیں خود کر رہے ہیں،
بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ جسے چاہتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، جس کا تزکیہ اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے۔